میں اور آپ کس طرح اپنے آپ کو ہر وقت گناہوں سے پاک کر سکتے ہیں اور گناہوں کے بغیر ہم زندہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ کس طرح میری اور آپ کی میرا رب حفاظت کر سکتا ہے؟ شریعت کی یہی خوبصورتی ہے کہ اتنے آسان طریقے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اتنی آسان راہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کی رکھی ہیں کہ انسان جب ان کے بارے میں معلوم کرتا ہے تو غرقہ حیرت میں چلا جاتا ہے کہ جنت اتنی آسان اور میں نے کوشش ہی نہیں کی۔ سب سے پہلا طریقہ جس سے میری اور آپ کی زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتم الوضوء كما امره الله فالصلوات الخمس كفارة لما بينهن، جو وضو کو مکمل کرتا ہے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، پھر باوضو ہو کے 5 نمازیں پڑھتا ہے، ادھر 5 نمازیں مکمل کر لیتا ہے، ادھر 24 گھنٹے میں کیے گئی غلطی، کوتاہی، گناہ، نافرمانی اور معصیت کو اللہ معاف کر دیتے۔ آج لوگ 10-10 روپے کا پیکج لیتے ہیں، ساری رات میسیجنگ کریں گے، چیٹنگ ہوگی، کالز ہوں گی، اور یہ 10 روپے کا پیکج ملتا ہے ایمان کو برباد کرنے کے لیے۔ رب تعالی نے اپنے پیغمبر کی زبان سے روزانہ کا پیکج بھی دیا، ہفتہ وار پیکج بھی دیا اور سالانہ پیکج بھی دیا کہ آپ روزانہ بھی اپنی صفائی کروا سکتے ہیں، ہفتے کے بعد بھی اور سال کے بعد بھی۔ یہ حدیث آپ نے سنی، 24 گھنٹے کے جتنے گناہ ہیں اللہ رب العزت اسے معاف کر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہفتہ وار پیکج بیان کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فاستمع وأنصت، جو شخص باوضو ہو کے اور وضو بھی خوبصورت کرتا ہے، جمعے کے لیے آ جاتا ہے، غور سے خطبہ سنتا ہے، خاموشی سے سنتا ہے، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، پچھلے 8 دن کے گناہ جو ہیں اللہ رب العزت اس کے معاف کر دیتے ہیں۔ وزیادة 3 أيام، 8 دن کے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں، اللہ 3 دن کے گناہ اور بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سالانہ پیکج بھی رکھا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاة المكتوبة إلى الصلاة التي بعدها کفارۃ لما بینہما، ایک فرض نماز پڑھی، دوسری فرض نماز پڑھی، درمیان میں جو گناہ ہوئے سارے معاف۔ والجمعة إلى الجمعة والشهر إلى الشهر، یعنی رمضان إلى رمضان کفارۃ لما بینہما، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ بھی اسی طرح ہی پڑھا جیسے ابھی آپ نے حدیث سنی، 2 جمعوں کے درمیان گناہ معاف۔ ایک رمضان کا مہینہ ملا زندگی میں، روزے رکھے جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اگلا رمضان آ گیا ہے پھر روزے رکھے ہیں، جو پورے سال میں گناہ تھے اللہ اس رمضان کے روزوں کو کفارہ بنا دیتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان راہیں دی ہیں، لیکن آج امت ان آسان راہوں کو اختیار کرنے میں سوچتی ہے کریں کہ نہ کریں۔ من سمع النداء، جو اذان سنتا ہے، ثم يقول مثل ما يقول المؤذن، پھر مؤذن کی طرح وہ بھی اذان کا جواب دیتا ہے، الا الحي علتين، سوائے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اس کی جگہ فی لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے۔ اذان کے بعد درود پڑھتا ہے اور 3 کلمات اور بولتا ہے، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، 3 کلمات، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، 3 کلمات کہہ دے، انعام اس کو 5 ملتے ہیں۔ پہلا انعام، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس سے پہلے جتنے گناہ تھے سب کے سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوسرا انعام، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، جو بندہ یہ کہہ دیتا ہے اللہ رب العزت اسے ایمان کی لذت اور حلاوت اور مٹھاس سے نواز دیتے ہیں، اس کو ایمانی لذت نصیب ہو جاتی ہے۔ تیسرا انعام، من قال حين يصبح 3 وحين يمسي 3 رضيت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، صبح اور شام 3 مرتبہ جو شخص یہ کلمات کہہ دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وجبت له الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور درود پڑھتا ہے جو اذان کے بعد اور کلمات کہتا ہے، حلت له شفاعتی یوم القیامہ، میرے صحابہ میری سفارش اس کے لیے حلال ہو گئی، یعنی میں اس کی سفارش کروں گا کہ یہ جنت میں اس کو جانے دے۔ چوتھا انعام، لآخذن بیدی انا الزعیم، لوگوں میں ضامن ہوں، میں ضمانتی ہوں، کس بات کا؟ لآخذن بیدی، میں اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت داخل کروں گا۔ 5واں انعام، اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے لیکن میری اور آپ کی ضرورت ہے، من خاف من امیرہ ظلما، جو وقت کے حکمران کے ظلم سے ڈرتا ہے اور یہ 3 کلمات کہہ دے، اور چوتھا کلمہ یہ بھی کہہ دے، وَبِالْقُرْآنِ حَكَمًا وَإِمَامًا، اللہ میں قرآن کو اپنا حاکم اور امام مانتا ہوں، تجھے رب مان کے راضی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مان کے راضی، دین اسلام کی تعلیمات کو دستور حیات مان کے راضی، اور قرآن کو اپنا امام اور حاکم مان کے راضی، نجاہ اللہ منہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کے ظلم سے محفوظ فرما دیں گے۔ 3 کلمات، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا آسان راستہ اور فائدہ، زندگی کے سب گناہ معاف۔ ابھی نماز ہو، ایمان کی حالت میں اللہ نصیب فرمائے، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، من سبح اللہ 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 33، 33 مرتبہ جو نماز پڑھنے کے بعد سبحان اللہ کہہ دے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ دے، 33 مرتبہ ہی اللہ اکبر کہہ دے، اور 100 پورا کرنے کے لیے یہ کلمات بولے، لا الہ الا اللہ
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. یہ 100 مرتبہ جب پڑھ لیتا ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 100 کو پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اگر سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کھانا کھاتا ہے اللہ آپ کو حلال کھانا نصیب فرمائے. ضرورت بھی ہے لیکن اتنے کلمات کہہ دو کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. اتنے کلمات کہہ دینے سے غفر له ما تقدم من ذنبه، جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کے معاف کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ گھر جائے اور کچھ آرام کرنے کے لباس بھی چینج کرے، وگرنہ رات کو یا کل کو نئے لباس کی بات نہیں میں کر رہا. من کسا ثوبا، جو لباس پہنتا ہے 2 کلمات کہتے الحمدللہ الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. جو اتنے کلمات کہہ دیتا ہے اللہ رب العزت اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ذکر کی مجلس میں بیٹھتا ہے جب وہ مجلس برخاست ہوتی ہے، قرآن کی مجلس، قرآن بھی ذکر ہے، فرشتوں کی طرف سے اللہ کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے ایک فرشتے کو اعلان کرو قوموا مغفورا لکم، جاؤ اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جاؤ تمہیں معاف کر دیا گیا ہے. ایک فرشتہ کہتا رکو وَبُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ، اکیلے گناہ معاف نہیں ہوئے، تمہارے گناہوں کو اللہ نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے. تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کیا جا چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت امه، جو حج کرتا ہے فسق و فجور نہیں کرتا، اس میں برائی نہیں کرتا، ارکان و واجبات کو پورا کرتا ہے، جب لوٹ کے آتا ہے تو اس طرح جس طرح اس کی ماں نے آج ہی جنا ہے، اس کا کوئی بھی گناہ باقی نہیں بچا. اے اللہ جو حج پہ جانے والے ہیں ان کے حج کو قبول فرما. اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، سننے والے سنانے والوں کو بغیر حساب کی جنت لے جا. اللہ ان کے والدین اور ان کی اولادوں کو بھی بغیر حساب کی جنت لے جا. مولا کریم یہ جو اعمال ہیں ان اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمد